بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم الیکشن کمیشن سندھ کے سامنے یہاں موجود ہیں اور جو دھاندلی ہوئی اور جو ڈاکہ ڈالا گیا اس کے خلاف ہم نے احتجاجی مظاہرہ کیا، اور ہم نے احتجاجی مظاہرہ اسی بات کے لیے رکھا تھا کہ جو ظلم ہوا ہے، جو زیادتی ہوئی ہے، پاکستان کی تاریخ کیا کسی کی تاریخ میں ایسی زیادتی نہیں ہوئی ہے۔ 4000 کو 1,04,000 کر دیا گیا۔ 1 لاکھ ووٹ دینا ظلم، یہ ظلم در ظلم ہے۔ اتنا بڑا ظلم جس کی مذمت بھی کتنی کی جائے وہ بھی کم ہے۔ ہم جتنا احتجاج کریں وہ بھی کم ہے، جتنے الفاظ استعمال کریں وہ بھی کم ہے۔ اتنا ظلم، اتنی زیادتی جو کبھی زندگی میں نہیں ہوئی ہے کہ آپ 4000 کو 1,04,000 بنا دے۔ اتنے ظلم کے لیے جو ظلم ہوا اس کے لیے ہم نے نمائش سے ہم نے یہاں تک پہنچنا تھا، ریلی نکالی تھی ہم نے احتجاجی، مگر ظلم کیا گیا انتظامیہ کی جانب سے۔ میں مکمل اس بات کا پیغام دے رہا ہوں کہ منصوبے کے تحت ہمیں اشتعال دلایا گیا، ہمیں اس بات کی طرف لایا گیا کہ ہم دھرنا دیں، مجبور کیا گیا ہم نے یہاں پر 2-3 گھنٹے ہم نے ابھی دھرنا دیا، مگر ہمارا دھرنا نہیں تھا ہمارے منصوبے میں، نہ ہمارا کوئی اس کے لیے ذہن تھا۔ ہم نے تو صرف احتجاج کر کے واپس جانا تھا، اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا تھا۔ جو ظلم ہوا ہمیں دنیا کو یہ بتانا تھا کہ کتنے ظالم لوگ ہیں یہاں پاکستان میں جو پاکستان کو کنٹرول کرتے ہیں، کتنے ظالم، کتنے نا انصاف سے بالا تر لوگ ہیں جو اتنا ظلم کرتے ہیں، جو جس طریقے سے انہوں نے حق پہ ڈاکہ ڈالا۔ ہمیں ہمارا حق دیا جائے، کیوں نہیں دیا جا رہا؟ کیوں ہمارے پر ظلم کیا جا رہا ہے؟ ہم نے الحمدللہ اس وقت پورے پاکستان میں 40 سے 50 لاکھ ووٹ ملے ہیں ہمیں، پورے پاکستان میں 2018 میں ہمیں 23 لاکھ ووٹ ملے تھے، اب کے بار ہمارے ووٹ 40 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، مگر کیوں دبایا گیا؟ ہمارے رزلٹ کو تبدیل کیا گیا تاکہ قوم کو، دنیا کو یہ پتا چلے کہ ان کے ووٹ کم ہیں، ان کی سیٹیں نہیں آئیں۔ بھائی 40 لاکھ ووٹ ملنے والے کو سیٹ نہیں ملتی ہے پاکستان میں، تو یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ زیادتی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس زیادتی کو دکھانے کے لیے ہم آئے ہیں، اور ہمارا مطالبہ یہ کہ ہمارے جتنے سیٹیں ہماری بنتی ہیں وہ ساری کی ساری ہماری دے دی جائے۔ جی بتائیں۔ جی سینٹر میں آ جائیں، تھوڑا سا ادھر ہو جائیے مفتی صاحب۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک تو ہوتا ہے ڈاکہ ڈالنا، بلکہ انہوں نے قافلے لوٹے ہیں، قافلے، اور جس طرح شرمناک الیکشن ہوا ہے اس میں پوری دنیا کے بیشتر ممالک اس کو جو ہے وہ شرمناک کہہ رہے ہیں، دھاندلی زدہ کہہ رہے ہیں۔ اور جس طرح یہ الیکشن پر ڈاکے ڈالے، جن لوگوں کو سامنے لانا ہی تھا، تو پھر اتنا بڑا تماشا الیکشن کا لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ اربوں روپیہ قوم کے خزانے سے نکالا گیا، اربوں روپیہ عوام کا خرچ ہوا، تو یہ زیادتی اتنی بڑی ہے، اس سے کوئی پاکستان کا نام نہیں ہوا، اس سے کوئی جمہوریت فروغ نہیں پا رہی، بلکہ آپ بچے کو یہ پیغام دینا چاہتے ہو کہ یہ ظلم کی جو داستانیں ہیں یہ بار بار دکھائی جائیں گی، یہ بار بار سنائی جائیں گی، تو لہٰذا جس کا جو حق ہے وہ دے دیں۔ اگر کوئی جماعت، اگر الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ہم نے صاف اور شفاف الیکشن کروائے ہیں، تو یہ ایسا سفید جھوٹ ہے۔ تو اگر کسی حلقے میں بھی، یہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں، کسی حلقے میں بھی آپ تجربہ کر لیں اور تحریک لبیک کا ووٹ دیکھ لیں، تو اتنی زیادہ بیوقوف بنانا اور پوری دنیا کو کالا چشمہ پہن کر دیکھنا، یہ زیادتی بند کریں، اور جس کا حق ہے اس کو وہ اس کا حق دیں۔ اور جو ہمارا ووٹ جس پر ڈاکہ ڈالا گیا، ہم ہارے نہیں ہیں بلکہ ہم جیت گئے ہیں، اور یہ سیکھ بھی گئے ہیں کہ تم کتنے بڑے ظالم ہو، اور ہم تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ صاحب یہ بتائیے گا آئندہ کا کراچی کی سطح پر آپ کتنی سیٹیں قومی اور صوبائی کی کلیم کر رہے ہیں جس پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہروایا گیا ہے یا مبینہ دھاندلی ہوئی ہے؟ اور آپ کی نظر میں کراچی کے جو ملک بھر کے انتخابات کے ساتھ، کیونکہ ہم کراچی میں اس وقت موجود ہیں، کراچی کی آپ کی نظر میں اکثریتی پارٹی کون سی تھی اور کون سی ہے؟ جی دیکھیں، اس وقت تحریک لبیک پاکستان
कौमी के सीटों पर तकरीबन हमारे 8 सीटें बनती हैं हमारी, और इसी तरीके से 26 से 27 सीटें हमारी हैं जो कि छीन लिए गए, जबरदस्ती किया गया और नहीं दिए गए हमारे। और ये तो मैं कराची की बात कर रहा हूँ, पूरे सिंध भर में हमारे जो हैदराबाद में और नवाबशाह में वहां से भी हमारी सीटें हैं, और इसी तरीके से और लाहौर, बाकी पूरे पाकिस्तान में तो वो बहुत ज्यादा है, मगर यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने आपको बताया। और इस वक्त देखें, आप पूछ रहे हैं कि इस वक्त कौन सी जमात ज्यादा मकबूल है या कौन सी ज्यादा जमात ताकत में है। मैं इस वक्त आपको ये बता रहा हूं कि हम इलेक्शन से पहले ही हम इलेक्शन जीत चुके थे। 713 हमने कैंडिडेट पूरे पाकिस्तान से खड़े किए हैं, और एमक्यूएम को जो जबरदस्ती इन लोगों ने सीटें दी है, इसने तो कराची से भी पूरे हलकों में नहीं थे, ये सूबाई में भी नहीं थे और कौमी में भी नहीं थे, जो कि बिल्कुल चौथे और 5वें नंबर पे थे, और उनको जबरदस्ती दे दिया। अगर फॉर्म 45 का भी तो बिल्कुल, अब मैं ये बात कह रहा हूं कि फॉर्म 45 बिल्कुल रद्दी का एक टुकड़ा बन गया है, वो कोई अहमियत नहीं दी गई इसको, कोई अहमियत नहीं है इसकी। जो रिजल्ट देखे, जिस जीतने वाले का सिर्फ रिजल्ट चेंज नहीं है कि उसको सिर्फ तमाम पूरे कैंडिडेट एक फार्म में, फॉर्म 47 में जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने उम्मीदवार हैं, सबके रिजल्ट चेंज है, यानी फॉर्म 45 के मुताबिक किसी एक का भी नहीं है, यानी जितवाने वाले को तो जबरदस्ती उन लोगों ने लगा दिया, मगर किसी का भी रिजल्ट उसके मुताबिक नहीं है। सर ये बताइएगा सर, आज आपने यहाँ एहतजाज दिया, धरना दिया, इसका मकसद गिरफ्तारियों की राय भी थी, जो गिरफ्तार किए गए, क्या वो मुतालबा पूरा हुआ, और नेक्स्ट आपका क्या लाए अमल है इसके लिए, क्योंकि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से कल भी एहतजाज किया जा रहा है, आपके लिए लाए अमल क्या? जी देखें, हमारी जो गिरफ्तारियां हुई वो हमारे साथी आ गए, जो मामला थे वो उनसे हल हो गए, जिसकी बिना पर हम बैठे हुए थे। हमने तो पहले ही चला जाना था, हमने तो जो हमारा था हमने दुआ करके निकल जाना था। हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया हुआ है, हमने, क्योंकि एक बात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब डाल दी जाती है कि ये पुरतशद्दुद है और ये सख्त है वगैरह है। हमने कानून का रास्ता इख्तियार करके सारे कानूनी मामला हमने देखने हैं, और अगर इसके बाद भी कोई चीज सामने नहीं आती है तो फिर इंशाअल्लाह हमारे अमीर मोहतरम जो हुक्म फरमाएंगे उसके मुताबिक अमल होगा। थैंक यू। ठीक है, शुक्रिया।